اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ، اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انفی۔ تسی لوگ ہو حدیث حدیث، تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دیں، کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی آج بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مجلس میں تھے۔ رسول اللہ کی قبر کے پاس بھی آواز جو بلند کرے گا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اچھا، اس سے آپ کو عصمت مصطفیٰ تو بتاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول، اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ، اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انفی۔ تسی لوگ ہو حدیث حدیث، تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دیں، تم لوگ ہو گستاخ رسول، حدیثوں کا مذاق اڑانے والے۔ یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے، اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مذاق اڑائے۔ وہ تو صحابہ کا نہیں اللہ نے برداشت کیا، حالانکہ انہوں نے مذاق نہیں اڑایا۔ لا تقولوا راعینا، وہ یہودی بگاڑتے تھے، راعینا ہمارا چرواہا، اللہ نے کہا یہ چھوڑ دو، لفظ ہی چھوڑ دو، تم کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہمارا انتظار فرمائے، نظر کرم فرمائے، ہماری رعایت کر دیں۔ یعنی صحابہ کرام نے کبھی گستاخی کی نیت سے نہیں کیا، چونکہ کافر مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے صحابہ سے بھی کہا۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا جو نبی علیہ السلام کے فرامین کا یوں مذاق اڑاتے ہیں؟